بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ کا مائک بھی بند ہے بھائی. مائک کیوں بند کر دیا آپ نے اپنی؟ یہ اوکے آواز آ رہی ہے ابھی؟ آ رہی. پہلے آ جائے تھے آپ پہلے شروع میں نہیں آئے تھے؟ شاید میں آنے کی میں کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی میرا ایکسس ہوا. اوکے خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں فلیڈلفیا یو ایس اے سے. فیلاڈلفیا میں. خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ. حکم کریں میں بھائی. آپ کی کافی جی بھائی میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ جو میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، پاکستان ہے. تو ہمارے یہ جو ایک پنجاب سائڈ میں یہ جو ایک ماتم کرتے ہیں، کولوں پہ اوپر ماتم کرتے ہیں، یا زنجیر زنی، یا یہ جو ماتم کرتے ہیں، یا یہ جو تابوت وغیرہ علم پاک نکالتے ہیں، کیا یہ بھی شیعت کا حصہ ہے سارا یا دیکھیں میرے بھائی، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا یہ اس کے بڑا ثواب ہے. چیخ کے رونا اس کے بہت ثواب ہے. جس کو رونا نہیں آتا وہ بھی چیخ کے اپنی آواز نکال دے. کیونکہ رونا اشک جو ہے نا مانسوئی اختیاری نہیں ہے. بعض لوگوں کو زیادہ اشک آتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں آتا. جس کو نہیں آتا وہ ایسے چیخے، اپنی شکل بنا دے رونے والی، غم کا اظہار کرے، تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ انسان بے قراری کا اظہار کرے، بے چینی کا اظہار کرے. تو بے چینی کا اظہار جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا، کسی پہ اگر مصیبت بہت عظیم ہو، کہ اگر اس کا کلیجہ مصیبت سے پڑتا ہو، یعنی کسی کا بیٹا مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ چماٹا مرتا ہے، چہرے پہ مرتا ہے، چماٹا سینے پہ مرتا ہے. کوئی مٹکا ہے، مٹکا سر پہ لگائے گا نا. تو یہ چیزیں عزاداری میں آ جاتی ہیں اور بے چینی میں آ جاتا ہے، بے چینی کے اظہار میں آ جاتا ہے. تو سینہ زنی، زنجیر زنی اور چاقو والی زنجیر بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں آ جاتا ہے ان باتوں میں. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک آنکھ پہ چلنے کا ہے تو مجھے نہیں معلوم یہ کیسے بے چینی ہے بھائی. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ میں بے چینی کی وجہ سے آنکھ پہ چاہ رہا ہوں. صحیح ہے بھائی، اگر ہے اس طرح، اگر یہ ہے تو صحیح ہے بھائی. بے چین ہو کہ یہ شخص آنکھ پہ جا رہا ہے، آنکھ پہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا بے چین ہو گیا وہ آنکھ پہ جا رہا ہے، کولے پہ جا رہا ہے. کوئی اس طرح تصور کر ناممکن نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک گھوڑے کا تعلق ہے، تابوت وغیرہ کا تعلق ہے، یہ تو لوگوں کے، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ کلچر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مولا کا اس طرح گھوڑا ہوا ہوگا، ان کا اس طرح تابوت ہونا چاہیے تھا. تابوت نہیں تھا ان کا، لیکن اس طرح تابوت ہونا، چلے ہم تابوت بنا لیتے ہیں نا. تو یہ ان کی ایک عقیدت ہے. اسلام نے اس کو منع بھی نہیں کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم بھی نہیں دیا تمہیں یہ کرو. یہ ایک ایسی چیز ہے جو جائز ہے اور لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی غلط بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہ غلط ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ حدیث میں آیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تابوت نکالو یا تم گھوڑا نکالو، اس طرح یہ جھوٹ ہے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، ہماری اپنی عقیدت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے بزرگ یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. جی لیکن اس چیز میں مجھے ایک چیز سے لگا کہ کیا یہ جیسے ہم تابوت نکالتے ہیں یا ہم یہ جو شبیہ نکالتے ہیں، کیا ہم آہستہ آہستہ، ابھی تو چلو ٹھیک ہے، اگر کیا پتا کہ آج سے جیسے اس میں اضافہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا، وہ تو ہم سے زیادہ انشاءاللہ تیز ہوں گے. اگر اس طرح ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو پھر نہیں کرنی چاہیے نا. اگر انسان کو یقین ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے 2-4 آدمی جو ہے اس گھوڑے کی پوجا کریں گے، 2-4 آدمی جو ہے آ کے تابوت کو جو ہے، جو اتنی جہالت ہے، پھر نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ اندیشہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا خطرہ ہے کہ واقعا لوگ حدیثیں بنائیں گے، جھوٹی حدیث بنائیں گے کہ بھلے تابوت کے لیے 2-4 حدیث بنا دیں، کتاب میں داخل کریں. ٹھیک ہے نا. اس طرح تو ممکن نہیں. ہاں بہت شکریہ بھائی. یہ میرا ایک سوال تھا جو مجھے کافی عرصے سے جو میرے ذہن میں تھا، لیکن ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس پہ جا کے میں اپنے یہ سوال جو ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. کال کرنے کا بڑا شکریہ. بھائیوں کو، گھر والوں کو بہت سلام کہہ دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم آقا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. علیکم السلام. اللہ آپ کو بہت سلام کیجیے. تھینک یو سر. آقا میرا ایک سوال تھا آپ سے. جی سر. جیسا کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں امام کا بیعت نہ ہو اور وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو ابھی تو ہم لوگوں نے تو بالکل امام کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی رابطہ ہے، تو ہمارا کیا؟ آپ روزانہ دیکھیں، جو امام کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، اس کو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب جو ہے آپ بیعت کرنا چاہیں تو دعائے بیعت ہے نا، آپ نماز صبح کے بعد ہمیشہ مستحب ہے کہ انسان اس کو پڑھے. جو شخص اس کو 40 دفعہ پڑھتا ہے مسلسل
تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ اس کا خروج ہوگا، تو بیعت بھی ممکن ہے، اس کی دعا بھی ہے خود ائمہ علیہ السلام سے، اور اس کے علاوہ حدیث یہ فرما رہا ہے کہ جو امام علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتا ہو، مانتا نہیں ہو، جانتا نہیں ہو کہ اس کا امام کون ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ دعا فرض جو ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی علیحدہ سے دعا ہے؟ دعا ہے نا، دعا بھلے دعا جو نماز صبح کے بعد دعائے بیعت پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا الفاظ بھول گیا یا وہ بڑے مشہور ہیں، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور. اس طرح اس کا شروع ہے، تقریباً 1.5 صفحے کا دعا ہے، اس کو پڑھا کر. اس کا کوئی کتاب میں اس کا نام ہے کوئی؟ ہاں میں بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میں دکھا دیتا ہوں. تھینک یو سر، اللہ کچھ ابھی دیکھ لینا آپ میں دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. اوکے، تھینک یو. تھینک یو سر، تھینک یو. اس کو کہتے ہیں دعائے عہد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دعائے عہد. کہ آپ عہد کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں امام عصر علیہ السلام سے. دعائے عہد ہے ہمارے پاس جو مفاتی ہے اس میں صفحہ نمبر 814 میں. آپ کے پاس جو مفاتی الجنان ہوگا اس میں مختلف صفحات ہوں گے، لیکن آپ اس میں چیک کریں اس کو آپ مل جائے گا. یہ ہے بھائی مفاتی. جب کھولیں گے اس میں جائیں دعائے عہد. یہ دعائے عہد، دعائے عہد حضرت صاحب الزمان علیہ السلام. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور. یہ چلتا جاتا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اب بیعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. کالر کون ہے بھائی؟ جاوید راجستھان. اچھا، مسٹر جاوید بات کریں. ایک منٹ جاوید صاحب، بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ وہ آیا نہیں ابھی.